India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اسے پار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پاکستان کا حصہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں 10% سے بھی کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی کوئی سرحد نہیں، اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ دعا ہے پاکستان نے سیلاب سے جو تباہی دیکھی وہ کوئی اور ملک نہ دیکھے۔ وزیر اعظم کا دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئر کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف دورہ تاجکستان سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کر دیے۔ کنونشن سے خطاب میں کہا، عالمی تنازعات خطے اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ منسوخی قابل مذمت ہے۔ کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک مسئلہ کشمیر تنازع بنا رہے گا۔ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ 9 مئی والے ملک دشمن اور 28 مئی والے ملک کے خیر خواہ ہیں۔ بچوں کو 9 مئی، 10 مئی اور 28 مئی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونیار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ کہا، پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ نفرتوں کے بیج بونے والا اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ نے جلا دو، مار دو کہنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ قوم کو فتنہ اور غلط ڈگر پر ڈالنے والوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ نوجوانوں کو ورغلانے والوں کے اپنے بچے بیرون ملک میں عیش کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے رافیل طیاروں کو دور چڑھا دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دی۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ اس سے متعلق خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میکسیکو کی طرز پر کنیکٹر کنٹری بننے کو تیار ہے۔ پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے جسے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا واشنگٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا، پاکستان امریکی کاٹن اور سویابین درآمد کر رہا ہے اور ایک علاقائی مرکز کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبوں کو ریلیف دینے پر بات ہوگی۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف اور ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور ورلڈ بینک کا اشتراک، ایک نئے ترقیاتی دور کا آغاز۔ SIFC کے تعاون سے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر کام۔ پاکستان میں $20 ارب کی ترقیاتی سرمایہ کاری ہوگی۔ روس اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری، بھارتی سفارتی ناکامی۔ پاکستان کی مضبوط معاشی ساکھ سے متاثر روس کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ پاک روس معاہدے سے خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ شدید خطرے میں ہے۔ دہائیوں سے بھارت کی اسٹریٹجک اتحادی، روس کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا معاہدہ بھارت کی سفارتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
مودی کا ناکام معاشی ماڈل، غربت، بے روزگاری، پسماندگی کا شکار عوام، بھارت نے مجموعی جی ڈی پی کے اعتبار سے جاپان کو پیچھے چھوڑنے کا دعویٰ جھوٹ ثابت۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق فی کس آمدنی کے لحاظ سے بھارتی عوام اب بھی شدید پسماندگی کا شکار ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق قوت خرید کے حساب سے بھارت کی فی کس آمدنی جاپان سے 5 گنا کم ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قائد سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کر رہے تھے۔ گورنر سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چند بھی موجود۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے صدر مملکت کو مختلف علاقوں میں عوامی مسائل سے متعلق آگاہی دی، حل کی تجاویز پیش کیں۔ ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ ہندوستان جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھارت کو دو ٹوک جواب، کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مارکہ حق ثبوت ہے، جب پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، 7 بھارتی حمایت یافتہ خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اور 3 جوان وطن پر شد قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج ہلاک کر دیا گیا۔ چترال میں کارروائی کے دوران ایک خوارج دہشت گرد مارا گیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ Big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? بھارتی دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار، بھارتی ایئر چیف کے سنسنی خیز انکشافات۔ اے پی سنگھ کہتے ہیں آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ دفاعی معاہدوں کی کرپشن کا راز فاش، بھارتی ایئر چیف کا تہلکہ خیز بیان، ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے اثر و رسوخ میں کمی، چین نے بازی پلٹ دی۔ معروف امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ میں انکشاف کیا، کہا جنوبی ایشیا میں بھارت کا اثر و رسوخ زوال کا شکار ہو چکا، چین خطے میں مضبوط سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیپ بھارت کے پرانے اتحادی اب چین کے ساتھ ہیں۔ چین کی اسمارٹ ڈپلومیسی نے بھارت کو بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ بھارت میں روحانی رہنما بھی جنگی سوچ اور جارحیت کی زبان بولنے لگے۔ نام نہاد ہندو روحانی پیشوا کا انوکھا مطالبہ، کہتے ہیں آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے بطور نذرانہ پیش کیا جائے۔ آزاد کشمیر کو گرو دکشنا کہنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آشرم میں آزاد کشمیر پر قبضے کی بات بھارتی نظریاتی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی فوجی افسران مذہبی آڑ میں جارحانہ عزائم کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اجلاس کی صدارت بھی کی، اہم فیصلے، نادرا میگا سینٹر کی تکمیل جون 2026 میں متوقع ہے۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز کو فوری طور پر بلاک کرنے کا فیصلہ۔ چشتیہ میں پانی کا کنیکشن لگانے کے تنازع پر فائرنگ، باپ اور 2 بیٹے جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی۔ امین، وحید اور سعید کے ناموں سے مقتولین کی شناخت، لاشیں اسپتال منتقل۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارش، اٹک میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 5 بچے جھلس گئے۔ مالاکنڈ میں دیوار گرنے سے خاتون جاں سے گئی، 3 افراد زخمی۔ مومند میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیویٹ کے مطابق کہنا ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطی میں خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف کی نئی تجویز پر اسرائیل نے دستخط کر دیے۔ حماس کی جانب سے تجویز پر کوئی جواب ابھی موصول نہیں ہوا۔ حماس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی تاکہ تمام مغویوں کو واپس لایا جا سکے۔ ہاورڈ یونیورسٹی نے غیر ملکی طلباء پر پابندی سے متعلق ابتدائی عدالتی جنگ جیت لی۔ امریکی جج نے پابندی لگانے کی ٹرمپ انتظامیہ کی کوشش روک دی۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف عارضی حکم جاری کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو عارضی حکم امتناع جاری کیا تھا وہ برقرار رہنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں ٹرمپ انتظامیہ نے ہاورڈ یونیورسٹی کا غیر ملکی طلباء کو داخلے کے لیے اختیار منسوخ کر دیا تھا۔ ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے مقابلے جاری۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے 86.34 میٹر، یاسر سلطان نے 76.07 میٹر تھرو کی۔ فائنل کل کھیلا جائے گا۔ ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں زبردست گہما گہمی، گاہکوں کو تگڑے لیکن سستے جانوروں کی تلاش، لیکن قیمتیں سن کر حیران نو پریشان۔ بیپاریوں کو بھی اخراجات میں اضافے کا شکوہ۔ حیدرآباد میں چھت پر پلے جانوروں کو کرین کی مدد سے نیچے اتارا گیا۔ خوبصورت جانور کو دیکھنے شہری امڑ آئے۔